السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے کے شفاخانے میں علاؤدین اور خواتین مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ معائنہ کرتے ہوئے بیگم علاؤدین سے پوچھتی ہے، علاؤدین کیا یہ وبا ہے؟ تو علاؤدین کہتا ہے، نہیں یہ وبا نہیں ہے، یہ زہر ہے، ایسا کچھ ہے جنہوں نے کھایا یا پیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، تمام خیموں میں ایک ہی کھانا نہیں پکایا جاتا۔ فاطمہ کہتی ہے، پانی، سب ایک ہی پانی پیتے ہیں۔ تو علاؤدین ایک دم سے کہتا ہے، بالکل یہ پانی ہی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پانی میں جڑی بوٹیاں ڈالتا ہے اور اسے سونگنے کے بعد کہتا ہے، انہوں نے پانی میں زہر ملایا۔ سپاہیوں قبیلے کے کنویں سے کوئی پانی نہ بھرے، فی الحال جنگل والے کنویں سے پانی کا انتظام کریں، جب تک وہ پانی نہیں آ جاتا کوئی پانی نہیں پیے گا۔ الجن پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے، شہزادے ہم سب نے وہ پانی پیا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے، یہ ایک ایسا زہر ہے جس کا میں نے پہلے کبھی سامنا نہیں کیا، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ منگولوں کا کام ہے، ہمیں بلوط کی چھال اور ہزل جڑی بوٹی کی ضرورت ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، بھائی ہم اس موسم میں اسے کیسے تلاش کریں گے؟ تو علاؤدین کہتا ہے، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ فاطمہ، شاید تم سب کو زہر دیا گیا ہے، ساری کانت کو ابالو اور سب وہ پیئیں، اس سے زہر کا اثر کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیوماز فوری طور پہ سغوت سے مدد منگواؤ۔ سپاہیوں نے بھی پانی پیا ہے، ہم کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ گونچا تم میرے ساتھ آؤ۔ ہولوفیرا کہتی ہے، میں بھی آتی ہوں۔ علاؤدین ان دونوں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اس لمحے فاطمہ کی طبیعت بھی خراب ہونے لگتی ہے تو حلیمہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے، تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کہیں تمہیں بھی زہر تو نہیں دیا گیا؟ جواباً فاطمہ کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں، ہمیں صاف پانی تلاش کرنا ہے، چلو۔ جنگل میں آگے بڑھتے بڑھتے بالا خاتون کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگتی ہے تو عثمان صاحب ان سے پوچھتے ہیں، بالا تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہے، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا عثمان۔ جرکتائی بھی کہتا ہے، میری طبیعت بھی ناساز ہے۔ پانی نہ پینے والا البائی بھی کہتا ہے، حضور میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب ایک ساتھ پانی پینے کے لمحے کو یاد کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، یہ لوگان کا کام ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے قبیلے میں موجود پانی میں زہر ملا دیا، مگر اتنے سپاہیوں کی موجودگی میں کیسے؟ جرکتائی کہتا ہے، تو مطلب قبیلے میں ہر فرد کو زہر دیا گیا ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، علاؤدین وہاں ہے، یقیناً کوئی حل تلاش کر لے گا۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ہم پہلے اورحان کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ سب جیسے ہی جانے لگتے ہیں صوفیہ اور لوکاس ان کے پیچھے آ پہنچتے ہیں اور بلند آواز سے عثمان صاحب کو پکارتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے، میں موت تمہارے پاس لے آئی ہوں عثمان۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، شیطان میں انتظار میں تھا کہ تم کہاں سے نکلو گی۔ آگے سے بھی بزنطینی سپاہی آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں اور لوکاس کہتا ہے، یہ انتقام لینے کا وقت ہے عثمان، تم سب یہاں مرو گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب جرکتائی سے کہتے ہیں، جرکتائی تو ایسا ہے، ہم یہاں سے نکل کر آگے بڑھیں گے، چلو اورحان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ راستے میں آنے والے بزنطینیوں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور بزنطینی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے، یہاں تک کہ اگر عثمان جانتا ہو کہ وہ مرنے والا ہے وہ کبھی نہیں بھاگے گا لوکاس، اس کام کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ ادھر لوگان اور التوگا اپنے مزے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس رقص جاری ہوتا ہے۔ شمن اپنے مخصوص انداز میں کچھ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ لوگان پوچھتا ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو شمن؟ شمن کھڑے ہو کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے ایک گوگبورو نظر آ رہا ہے، اس نے دنیا کو اپنے پنجوں سے جکڑ لیا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے نسل سے آنے والے لوگ وہ کارے آدمی ہیں۔ لوگان پوچھتا ہے، وہ آدمی کون ہے؟ تو شمن کہتا ہے، وہ آدمی عثمان ہے، اگر عثمان نہ مرا وہ اور اس کے نسل 3 براعظموں اور 7 خطوں میں اپنے گھوڑے دوڑائیں گے اور پھیل جائیں گے، ہر جگہ عثمان کا نام لیا جائے گا، عثمان کی شہرت پوری دنیا میں پھیلے گی، گوگبورو عثمان ہے اولوگان۔ یہ سن کر اولوگان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، میں جب تک زندہ ہوں میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، میں پہلے اس کی ساکھ کو تباہ کروں گا اور پھر اسے مار ڈالوں گا، تم میرے قدموں میں مرو گے عثمان۔ ادھر آگے بڑھتے بڑھتے جرکتائی طبیعت خراب ہونے پر گھوڑے سے گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب تیزی سے اس کے پاس آتے ہیں۔ البائی کہتا ہے، حضور وہ قریب آ رہے ہیں۔ عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں، البائی گھوڑے لے کر چلے جاؤ، ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہوگا، ہم شمال کی طرف ملیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی البائی سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے لے کر آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ عثمان صاحب بالا خاتون اور جرکتائی ایک طرف ہو کر چھپ جاتے ہیں۔ بازنطینی گھوڑوں کے نشانات کے پیچھے پیچھے نکل پڑتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، انتظار کرو، اللہ عظیم ہے اور ہمیں کوئی راستہ ضرور دکھائے گا۔ اس کے ساتھ وہ سب اٹھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت اورحان اور بران ایک درخت کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ بران کہتا ہے، ان کتوں کے ہتھے چڑھنا مطلب عثمان صاحب کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ تو اورحان کہتا ہے، اب وقت آ گیا ہے، اٹھ کھڑے ہو کر ان کتوں کے منصوبے برباد کر دیں۔ جواب میں بران کہتا ہے، ٹھیک کہتے ہیں شہزادے، ہم یہاں سے بھاگیں گے، میرے جوتے میں خنجر ہے لیکن مجھے اسے نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اورحان کہتا ہے، بران پاؤں میری طرف کرو۔ بران پاؤں اس کی طرف کرتا ہے تو اورحان خنجر نکال لیتا ہے اور خوش ہوتے ہوئے رسی کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہلتا ہوا دیکھ کر ایک منگول ان کے پاس آ کر کہتا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اورحان رسی کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے ہاتھوں میں تمہاری موت ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ بران بھی کچھ منگولوں کو دبوچ کے مار گراتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں۔ منگولوں کی بڑی فوج ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ وہ بھاگ ہی رہے ہوتے ہیں کہ التوگا زنجیر پھینک کر بران کو گرا دیتا ہے۔ بران اورحان سے کہتا ہے، شہزادے آپ جائیں۔ تو اورحان کہتا ہے، یا تو ہم اکٹھے باہر نکلیں گے یا ایک ساتھ ہی مریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اسے جیسے ہی اٹھاتا ہے منگول ان کے سروں پہ آ پہنچتے ہیں۔ التوگا آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، تو تم بھاگنا چاہتے ہو ہاں؟ مگر اولوگان سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اورحان اسے کہتا ہے، اگر تم اتنے بہادر ہو، اپنی طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہو تو میرا سامنا کرو۔ یہ سن کر التوگا سپاہیوں سے کہتا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور التوگا جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اولوگان وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، انہیں یہاں لے آؤ التوگا، میں انہیں دکھاؤں گا کہ درد کا کیا مطلب ہے۔ یہ سن کر التوگا اورحان سے کہتا ہے، پھر ملیں گے اورحان۔ تو اورحان کہتا ہے، آج تمہارا خوش قسمت دن ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ انہیں لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں لوفیرا پریشان
ہوتے ہوئے تعویذ کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے اور دعا مانگتے ہوئے کہتی ہے خداوند اس کی حفاظت فرما۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب برہان نے اسے تعویذ پہ لکھی ہوئی آیت سنائی تھی۔ اس خیال کے بعد وہ کہتی ہے آپ نے پہلے بھی اس کی حفاظت فرمائی تھی، اب میں دل سے آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں، میں آپ سے اس کے نام پر بھیک مانگتی ہوں، برائے کرم اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگلے لمحے اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے اور وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ جنگل میں عثمان صاحب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جرکتائے کہتا ہے حضور ان بے بنیاد لوگوں کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، ہم آہستہ آہستہ سست پڑتے جا رہے ہیں۔ عثمان صاحب بھی درخت کے سارے کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ہمیں کیا پلایا، لیکن اس کا اثر ختم ہو جائے گا، میں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس لیے میں البائی بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور کہتا ہے حضور میں نے بہت کوشش کی لیکن میں ان سے آگے نہیں نکل سکا، وہ ہر جگہ ہیں اور یہاں آ رہے ہیں۔ ان کے آنے کی آواز سن کر عثمان صاحب سمیت سب ایک طرف ہو کر چھپ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد صوفیہ وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے عثمان میرے سامنے آؤ، آج اس کام کو ختم کرتے ہیں۔ کہاں ہو عثمان کہاں ہو؟ یہ سن کر عثمان صاحب تلوار بے نیام کرنے لگتے ہیں تو جرکتائے کہتا ہے رک جائیں حضور رک جائیں، ہم لڑنے کی حالت میں نہیں ہیں، ہمیں اس وقت ان کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر جنگل میں ہولوفیرا کی طبیعت خراب دیکھ کر گونجا اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ ہولوفیرا کہتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر گونجا کہتی ہے نہیں تم نہیں ہو، تمہارا دماغ برہان کی طرف ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہی؟ میں جانتی ہوں کہ تم مضبوط رہنے کی کوشش کر رہی ہو لیکن تمہارا دل جل رہا ہے، میں جانتی ہوں۔ ہولوفیرا کہتی ہے مجھے گرنا نہیں چاہیے گونجا، جو میرا علاج نہیں بن سکتا میں اسے اپنا درد نہیں دکھاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ جانے لگتی ہے تو گونجا اس سے کہتی ہے جو کچھ بھی ہوا اب ہو گیا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس معاملے میں اکیلی نہیں ہو، اگر تم تھک بھی جاؤ تو میں تمہارا سہارا بنوں گی، فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر ہولوفیرا بہت خوش ہوتی ہے۔ اس لیے میں علاؤدین آ کر کہتا ہے نہیں ہے کچھ نہیں ہے، یہ جڑی بوٹی کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ گونجا پوچھتی ہے ہم کیا کریں گے علاؤدین؟ تو علاؤدین ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے آؤ اس طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو لازمی سے دبا دیں تاکہ نیکسٹ جتنی بھی ویڈیوز آئیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ وہ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔